حضرت حور کے بعد حضرت وہب بن عبداللہ کلبی میدان میں جاتے ہیں، یہ بھی شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں۔ اون محمد جاتے ہیں، یہ بھی شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں۔ دوپہر تک کئی امام حسین کے جانثار ساتھی اپنی اپنی جانی قربانی پیش کر چکے ہیں۔ اب حضرت امام قاسم جو حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، حسین کے بھتیجے ہیں، دوڑ کے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں چاچا مجھے اجازت ہو میدان میں جانے کی۔ آقا حسین نے فرمایا بیٹا تمہیں اجازت میں نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بھائی کی یاد آ جاتی ہے، میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ انکار کر دیا۔ حضرت امام قاسم نے کہا اے میرے چچا جان آج آپ کو اجازت دینا ہوگا۔ کئی بار کوششیں کرتے ہیں، آقا حسین نے اجازت کو دے دیا، اجازت مل گئی۔ حضرت امام قاسم میدان میں گئے، جانے کے بعد مقابلہ طلب کرتے ہیں، حل من مبارز، حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے میں آ کر کے جان دے۔ 22,000 میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ تنہا حضرت قاسم کے مقابلے میں آئے۔ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ کوئی مقابلے کے لیے نہیں آیا، حضرت امام قاسم خود حملہ کر دیتے ہیں، کئی کوفیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ دوڑتے ہوئے آقا حسین کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے آقا حسین اگر ایک بوند پانی مل جائے تو تنہا میں 22,000 کو مار کے رکھ دوں گا۔ آقا حسین نے فرمایا بیٹا اب تمہیں دنیا کا پانی نہیں، اپنے نانا جان کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پینا ہے۔ امام قاسم پھر میدان میں گئے، مقابلہ طرف کیا، حل من مبارز، حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے میں آ کر کے جان دے۔ عمر بن سعد نے کہا ارزق پہلوان تو تنہا 1,000 پہلوانوں سے لڑنے کی چھمتا رکھتا ہے، جا تو اس بچے کے مقابلے میں چلا جا۔ ارزق پہلوان کہتا باخدا اس بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے، اس بچے سے میں مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا، اگر چلا گیا تو میری توہین ہوگی۔ دشمن کے جملے سنیے، دشمن کے جملے۔ عمر بن سعد نے کہا اے ارزق پہلوان ارے تو اسے بچہ سمجھتا ہے، تو جانتا نہیں ہے یہ علی کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، جا تو اسے جنگ کر کے تو دیکھ، ابھی یہ تیرے سارے قصبے نکال کے باہر رکھ دے گا۔ کیا بات ہے، حق ہے۔ لیکن ارزق پہلوان نے کہا میں نہیں جاؤں گا، نہیں گیا۔ ارزق پہلوان سے پھر عمر بن سعد نے کہا تجھے جانا ہوگا، 10,000 دینار روزانہ تنخواہ لیتا ہے، تجھے تو جانا ہی ہوگا۔ کہتا باخدا میں نہیں جاؤں گا، میرے جو 4 بیٹے ہیں سب سے چھوٹا والا بیٹا چلا جائے گا، وہ اس بچے کا سر کاٹ کے ابھی لے آئے گا۔ ارزق پہلوان نے اتنا کہا اپنے چھوٹے والے بیٹے کو بلایا، بلانے کے بعد کہتا میرا بیٹا جا تو اس کے مقابلے میں چلا جا۔ ارزق پہلوان کا چھوٹا والا بیٹا امام قاسم کے مقابلے کے لیے جاتا ہے، یہ کوئی ہاتھی سے کم نہیں تھا، جب گھوڑے پر بیٹھا تھا گھوڑا نیچے دبا جا رہا تھا، حضرت قاسم کے مقابلے میں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد ڈینگے مارنا شروع کر دیتا ہے، کہتا قاسم تجھے شرم نہیں آتی ہے، 18 سال کی تیری کلیل جوانی ہے، تو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ حضرت قاسم نے فرمایا ڈینگے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم سے مقابلہ کر کے تو دیکھ۔ ارزق پہلوان کا چھوٹا بیٹا وار کرتا ہے، حضرت قاسم نے وار کو ڈھال پہ روکا، پھر اس نے وار کیا، پھر آپ نے ڈھال پہ روکا، پینترا بدل کر حضرت قاسم نے تلوار کا وار کیا۔ ارزق پہلوان کے چھوٹے بیٹے کے سر میں تلوار پہنچتی ہے، کمر تک پہنچ جاتی ہے، پیچھے سے آدھا ہو جاتا ہے۔ ارزق پہلوان کا دوسرا بیٹا جاتا ہے، حضرت قاسم نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ تیسرا بیٹا جاتا ہے، اسے بھی پھنار کر دیا۔ چوتھا بیٹا جاتا ہے، اسے بھی پھنار کر دیا۔ ارزق پہلوان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اس 18 سال کے کلیل، اس 18 سال کے جوان بچے نے میرے 4 بیٹوں کو قتل کر دیا ہے۔ غصے میں آنکھوں سے باہر ہو گیا، گھوڑے پر بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد حضرت قاسم کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد کہتا قاسم تو 18 سال کا ہے، میرے 4 ہاتھی جیسے بچوں کو تم نے قتل کر دیا ہے، تو ہم سے مقابلہ کر کے دکھا۔ اے قاسم کیا تو جانتا نہیں ہے میں کتنا طاقتور پہلوان ہوں؟ حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں کہ تو تنہا 1000 پہلوانوں سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے، ذرا ہم سے لڑ کے تو دیکھ۔ اب تو ظالم کہتا حضرت پہلوان اے قاسم سن، جب میری تلوار نکلتی ہے تو
دشمن کا جب تک خون نہیں پی لیتی ہے میری تلوار رکتی نہیں ہے. قاسم سن لے, میں تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا, ہر ٹکڑے کی کوٹی بناؤں گا, ہر کوٹی کا قیمہ قیمہ بنا دوں گا. حضرت قاسم کہتے ہیں اے عزت پہلوان سن لے, تو اتنا بڑا پہلوان کہ شام و عراق میں تیری پہلوانی کے چرچے ہیں, لیکن ابھی تک تجھے گھوڑے پر بیٹھنا نہیں آیا ہے. دیکھ تیرے گھوڑے کی زین بھی لی ہے. عزت پہلوان کی ہے نیچے جھک کر کے گھوڑے کی زین دیکھتا ہے. حضرت قاسم نے للکار کر ایسا وار کیا کہ تلوار عزت کے سر پہ پڑتی ہے, کمر تک پہنچتی ہے, بیچ سے آدھا ہو جاتا ہے. حضرت قاسم نے عزت کو بھی واسطے جہنم کر دیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک اللہ سبحان اللہ سبحان پیچھے والے بھی کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. بیچ سے آدھا ہو گیا, پھر نار کر دیا. عمر بن سعد نے پکار کے کہا اے کوفیو, دیکھ لی تم نے 18 سال کے کڑیے جوان لڑکے کی, اب اس کے مقابلے میں تنہا نہ جاؤ, آگے بڑھو, چاروں طرف سے حملہ کرو. تیروں کی بارش ہو رہی ہے, تلواریں چل رہی ہیں, چاروں طرف سے حملہ ہو جاتا ہے. حضرت امام قاسم میدان کربلا میں شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں. حضرت امام قاسم کی شہادت کے بعد امام حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر کھڑے ہیں, عرض کرتے بابا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دو. امام حسین نے فرمایا بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں میدان میں جانے کی, جو تمہیں دیکھتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کو گویا وہ دیکھ لیتا ہے. اس لیے علی اکبر کو ہم شبیہ پیغمبر کہا جاتا تھا. جب کسی کو ضرورت ہوتی تھی اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت کرنے کی تو وہ شخص حضرت امام حسین کے بیٹے علی اکبر کو بلا لیتا تھا, علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا. 18 سال کی عمر ہے حضرت علی اکبر کی, والد محترم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, عرض کرتے بابا اجازت دے دو میدان میں جانے کی. کئی بار کہا, آقا حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو اجازت دے دی. علی اکبر کو اجازت مل گئی. حضرت علی اکبر جب میدان میں گئے کوفیوں نے حضرت علی اکبر کا چہرہ دیکھا, دیکھنے کے بعد کہتے ہیں حسین کیا تمہیں اس بچی کی جوانی پر ترس نہیں آ رہا ہے, اس بچی کی جوانی پر تمہیں ترس آنا چاہیے, کوئی اور نہیں بچا. علی اکبر جب میدان میں گئے تو آپ کی زبان پر ایک شعر تھا, انا علی ابن حسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی. اے لوگوں سنو, میرا نام علی اکبر ہے, میرے باپ کا نام حسین ہے, حسین کے باپ کا نام علی ہے. سن لو پوری دنیا میں میرے خاندان کی طرح کسی کا کنبہ ہی نہیں ہے. بے شک کیا بات ہے, خاندان کی طرح کسی کا خاندان ہی نہیں ہے. اتنا کہا, علی اکبر میدان میں گئے, تلوار چل رہی ہے, دشمنوں کی لاشیں کو انبار آپ نے لگا دیا, لاشوں کا ڈھیر لگا دیا, چاروں طرف سے حملہ ہو جاتا آقا حسین پر. آقا حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر پر آواز دیتے ہیں آقا حسین مدد کیجیے, اپنے بیٹے کو سنبھالیے. آقا حسین جب اپنے بیٹے کی لاشیں کے قریب پہنچے, اولاد والوں ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنیے. جب باپ اپنے بیٹے کے قریب چاہتا ہے اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے, بیٹوں کے لیے آسان ہوتا اپنے باپ کا جنازہ تیار کرنا, لیکن باپ کے لیے جوان بیٹے کا لاشا دیکھنا آسان نہیں ہوتا. علی اکبر کے لاشے کے قریب آقا حسین پہنچے, بیٹے کی لاشے کو اپنے اٹھانا چاہتے تھے. اس وقت آقا حسین کے داڑھی کے بال کالے تھے, اپنے بیٹے علی اکبر کا لاشا اٹھایا. اتنا غم تھا اس وقت, اتنا غم تھا کہ سارے داڑھی کے بال آپ کے سفید ہو گئے. اللہ اکبر, اتنا غم آ گیا اس وقت کہ سارے داڑھی کے بال سفید ہو گئے. جوان بیٹے کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھایا, اٹھانے کے بعد خیمے میں لائے تو حرام بپا ہو گیا. امام علی مقام نے صبر کی تلقین فرمائی. امام حسین کے صبح سے لے کر کے شام تک سارے ساتھی اپنی جانی قربانی پیش کر چکے. اب تنہا آقا حسین آپ کے بیٹے حضرت زین العابدین بچے. آقا حسین جب میدان میں جانے کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں, میدان میں جانے کی تیاری کرنے لگے.
حضرت بیمار زین العابدین تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے. حضرت توجہ جاؤں گا کہا بابا میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں نہ جائے. آقا حسین نے فرمایا آقا اے زین العابدین نہیں، تمہیں میدان میں نہیں جانا ہے، تم سے سجدوں کا سلسلہ چلنا ہے. منع کر دیا. آقا حسین تیار ہونے لگتے ہیں، کہیں شہر والوں کے پاس جاتے ہیں، ام رباب کے پاس جاتے ہیں، ام لیلہ کو سمجھاتے ہیں، اپنی بہن سیدہ زینب کے پاس جاتے ہیں. جانے کے بعد کہتے میری بہن زینب تو نے مدینے سے مکے سے کوفہ تک اپنا میرا ساتھ دیا ہے، لیکن تیری زبان پر کوئی بھی شکایت کا جملہ میں نے نہیں سنا ہے. میرے بعد جو تمہارے ساتھ معاملات کیے جائیں گے، جو بے حرمتیاں کی جائیں گی وہ دیکھ رہا ہو، لیکن تم صابروں کی بیٹی ہو صابرہ بن کے رہنا، شاکروں کی بیٹی ہو شاکرہ بن کے رہنا. آقا حسین تیار ہونے لگتے ہیں. امام حسین نے اپنے نانا جان کا عمہ شریف اپنے سر پہ باندھا، اپنے والد محترم کی ذوالفقار تلوار لیتے ہیں، جعفر تیار کا نیزہ لیا، اپنی ماں فاطمہ زہرا کا دوپٹہ کمر میں باندھتے ہیں. باندھنے کے بعد آقا حسین میدان میں جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، گھوڑا میدان کی طرف پھیرا لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. آقا حسین شش پانی میں ڈوب جاتے ہیں. یا اللہ قاسم میدان میں گئے، گھوڑا چلا گیا. عباس لمبردار میدان میں گئے، گھوڑا چلا گیا. لیکن مولا جب میں میدان میں جانے کے لیے تیار ہوں، میرا گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟